تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اس نے اسی طرح سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جمع بین الاختین کے سلسلے میں وضاحت فرما دیں، اور اگر بیوی کے رہتے ہوئے اس کی سگی بہن سے نکاح کر لے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے، اور اگر بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی سگی بہن کو بغیر نکاح کے رکھے اور تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب دیں ان نوازشوں کی۔ دیکھیے بھائی، یہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور یہ کہاں پایا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو کم طبقے کے لوگ ہیں، جسے غریب بھی کہتے ہیں، وہ جو جن کے پاس علم نہیں ہے، ان لوگوں کے گھروں کے اندر یہ چیزیں زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ وہ ایک سگی بہن کے رہتے ہوئے دوسری سگی بہن کو اسی کے نکاح میں رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایک اصولی بات یہاں ذہن میں رکھے، میں مسئلہ سمجھانے سے پہلے بات کہہ رہا ہوں۔ دو سگے بہنوں کو ایک ساتھ کسی مرد کا نکاح میں رکھنا، یا ایک بہن کو اس نے طلاق دے دیا ہے، اب وہ بہن اس کی عدت گزار رہی ہے، اسی عدت میں اس کی سگی بہن سے نکاح کرنا شرعاً ناجائز حرام ہے۔ پھر ایک مرتبہ سمجھ لیں، دو سگی بہنوں کو، کسی مرد کا، مسلمان مرد کا دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ بیک وقت نکاح میں رکھنا، یا ایک بہن کو اس نے طلاق دیا ہے، اس کی پہلی بہن عدت گزار رہی تھی، اسی عدت میں اس نے دوسری بہن سے نکاح کر لیا، تو اس طرح دونوں طریقے قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعاً ناجائز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ تو یہ اصولی بات ہو گئی۔ اب مسئلہ جو آپ نے مجھے پوچھا ہے، اس مسئلے کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس آدمی کے سلسلے میں آپ نے مجھے پوچھا ہے، اگر وہ آدمی ایک ہی مجلس میں دو بہنوں کو اسی وقت بیک وقت الحمدللہ کہا، نکاح میں قبول کیا ہے، تو وہ نکاح فاسد ہے، دونوں کا نکاح نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے ایک بہن کو نکاح میں قبول کیا، پھر اس کے بعد دوسری بہن کو نکاح میں قبول کیا ہے، تو پہلا نکاح تو صحیح ہو جائے گا، دوسرا نکاح فاسد ہوگا، اور کتنے دن اگر وہ اپنی بیوی بنا کر اس کو رکھے گا، وہ گنہگار ہوگا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، آپ نے مجھے اسی کی ضمن میں بات کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ حرکت اس نے کی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرے، اپنی بیوی کے رہتے ہوئے اس کی بہن سے اپنے تعلقات یا اس کو نکاح میں رکھا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، آئندہ نہ کرنے کے عزم کرے، اور اللہ سے ارادہ کرے آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا، اور فوراً اس کو الگ کر دے۔ اب رہی بات، اگر اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اگر اس کو کوئی اولاد ہو گیا ہے، تو وہ اولاد حدیث کی روح سے وہی کہ بھی وہ اس کی باپ ہی کی طرف منتقل ہوگا، یعنی اس کے باپ کی طرف اس بچے کو منسوب کریں گے۔ کیسے؟ یعنی کہ اپنی بیوی کے رہتے ہوئے اس نے اپنی سالی سے نکاح کیا ہے، سالی کو نکاح میں جوڑ لیا، اب جو بچہ اس کے نکاح میں رہتے ہوئے وہاں ہے، وہ اس کی بہنوی کی طرف اس کو نسبت کریں گے، یعنی اس کی شوہری کی طرف اس کو نسبت کریں گے۔ لیکن اس کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ نکاح نہیں ہوا، اس کو ایسے ہی رکھا ہے، تو شرعاً اس کو بات کی اجازت ہے، ضروری ہے کہ بھی وہ فوراً اپنی بیوی کو علیحدہ کر دیں، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھے گا، اگر رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور ایک بات یہاں زائد میں کہہ دیتا ہوں، مسئلہ تو ہو گیا ہے، بس زائد یہ ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، یہ علم کی کمی کی وجہ سے، علماء سے تعلقات نہیں ہے، علم کی کمی ہے، اپنی انانیت میں یہ ساری چیزیں ہمارا مسلمان کر رہا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، شریعت پر کیا عمل کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر ایک بات یہاں مسئلہ یہ بھی مجھے یاد آ گیا، اگر کوئی آدمی یہ سمجھا کہ بھئی اپنی سالی سے نکاح کرنا حلال سمجھا کہ بھئی حلال کرنے کے بعد کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں،
قرآن کا علم ہے اسے مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی میرے اس طرح دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے، وہ جانتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو اسی طرح اس کی سگی بہن کو اس کی بہن ہوتے ہوئے دوسری بہن کو بیوی بنا کر رکھا ہے، یہ قرآن کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے، اور جانتے ہوئے اس طرح عمل کرنا وہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو گیا ابھی۔ اب اس کی پہلی بیوی سے بھی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اب پھر اس کو 80 رنوں توبہ کرنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھے گا، پھر اس کو 80 رنوں نکاح کرنا، وہ پہلی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے وہ۔ تو بہرحال میرے بھائی یہی بات ہے، دیکھیے اس طرح نہ کریں، اگر کوئی کرتا ہو تو فوراً اس چیز سے علیحدہ ہو جائے اور اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔